للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفي رواية لمسند البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 منهم أو منا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 منهم. مسند البزار کی یہ حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، اے لوگوں تمہارے پیچھے صبر کے ایام آنے والے ہیں، یعنی تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں تمہیں صبر کی بڑی شدید ضرورت ہوگی. ان من ورائکم ایام الصبر، اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی جہاں بہت ساری نیکیوں کے اوپر ابھارتا ہے اور تلقین کرتا ہے، اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ جس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے یا آدمی جو ٹریننگ حاصل کرتا ہے وہ صبر ہے. اگر انسان کے یہاں صبر نہ رہے تو وہ روزہ کبھی بھی مکمل ہی نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کے اجر و ثواب کا وہ مستحق ہو سکتا ہے. روزہ تو سراپا صبر ہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے صبر کے ایام آنے والے ہیں، یعنی تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا جو صبر والا ہوگا، تمہیں اس میں صبر کرنا پڑے گا. تو جس آدمی کو روزے کی فضیلت سے فیضیاب ہونا ہے، جو چاہتا ہے کہ پورا روزے سے ہم فائدہ اٹھائیں، وہ رمضان کے مہینے میں تو صبر کرے ہی، یہاں فائدہ اٹھاتے ہوئے صبر کا اس قدر وہ عادی ہو جائے، عادت بنا لے کہ رمضان کے بعد یا دیگر ایام میں بھی جہاں صبر کا موقع آئے ہم اس جگہ پر رک کر کے اچھی طرح سے صبر کر سکیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں فضیلت جو ابھی میں نے حدیث پاک اور آیت کریمہ کا ایک قطعہ ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں صبر کا اجر و ثواب کیا ہے اس سے جو ہے ہمیں آگاہ کیا ہے. مسند البزار کی یہ حدیث پاک میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں ان من ورائکم ایام الصبر فیہن کقبض علی الجمر، کہ صبر کے ایام تو آنے والے ہیں تمہارے پیچھے، مگر ان دنوں صبر کرنا تمہارے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل عمل ہوگا. اتنا مشکل ہوگا جس طریقے سے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے. آدمی کوئی بھی شوق سے ہاتھ میں انگارہ نہیں رکھے گا، اور اگر کوئی ایسا شوخی والا ہوگا اور ہاتھ پہ انگارہ رکھے گا تو اس کا تھوڑا نقصان ہوگا کہ ہاتھ جل جائے گا، ہتھیلی جل جائے گی، وہ درد اور کرب میں مبتلا ہو جائے گا. وہی فرمایا کہ قبض علی الجمر، کہ ہاتھ میں انگارہ لینے کے مترادف ہے.
ہاتھ میں جس طریقے سے انگارہ لینا مشکل ہے، آگ کو جلانا مشکل ہے، جلتی ہوئی آگ کو رکھنا مشکل ہے، اسی طریقے سے تمہارا صبر کرنا مشکل ہوگا۔ اور یقیناً جب فتنوں کا دور ہو اور قیامت قریب ہو، قیامت کے قریب قربت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین بھی فرمائی اور اس کا اجر و ثواب بتا کر کے اپنی امت کو ابھارا بھی کہ کس طریقے سے تم اتنا بڑا اجر اور ثواب کما سکتے ہو، کیونکہ فتنوں کے دور میں صبر کرنا یہ انتہائی مشکل ترین عمل ہے۔ تو بڑے بڑے معاملات میں صبر کرنا یہ تو الگ بات ہے، ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتے ہیں، اپنے اعمال کو برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں جو الجھ کر کے نیکیاں خراب کرتا ہے یہ تو بڑی بدقسمتی ہوگی، مگر بڑی بدقسمتی وہ بھی ہوگی کہ کسی فتنے کا سامنا ہو یا کسی ناپسندیدہ عمل کا سامنا ہو، کسی جو ہے مکروہ چیز کا سامنا ہو تو ہم اس وقت صبر نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی اجر للعامل اجر 50 للعامل اجر 50 کہ اس پر عمل کرنے والا، یعنی فتنوں کے زمانے میں یا مصیبت کے وقت یا فتنوں کے وقت جو آدمی صبر کرتا ہے اس آدمی کے لیے 50 آدمی کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسری روایتوں میں علامہ البانی نے اپنے صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں اور بہت سارے کتب احادیث میں مذکور ہے، جس میں بعض روایات میں یہ الفاظ ہے اجر 50 للشہید، 50 شہید کے برابر، 50 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ جب اس بات کا انکشاف ہوا، یہ بات واضح ہوئی، تو صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں نے، ایک روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجر 50 منا او منہم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجر 50 منکم، آپ کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا کیا یہ 50 جو آدمی ہے یا 50 شہید ہے یا 50 صبر کرنے والے لوگ ہیں جن کے برابر صبر کرنے والے کو ثواب ملے گا؟ تو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں جو صبر کرے گا اس 50 آدمی کے برابر ثواب ملے گا یا 50 صحابہ کے بارے میں ثواب ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس زمانے کے آدمی کے برابر نہیں، بلکہ 50 صحابہ کے، 50 شہید صحابہ کے برابر ثواب ملے گا۔ خدا کی قسم یہ اتنی بڑی فضیلت والی حدیث ہے کہ زندہ دل انسان سنے تو بے ساختہ وہ اچھل پڑے، بے ساختہ وہ اچھل پڑے، بے ساختہ اس کا دل ابل پڑے، دل دھڑک پڑے کہ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کوئی معمولی شخصیت نہیں، صحابہ اکرام کی وہ مبارک جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں، اس جماعت پر آج تک کوئی سورج طلوع نہیں ہوا اور قیامت کی صبح تک ویسی جماعت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے بارے میں یہ کہے کہ مدینے کے سالار سیدنا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شکایت پہنچی اور آپ علیہ السلام نے ڈانٹا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ آپ نے ڈانٹا کہ اے خالد، میرے صحابہ نے جو ایک لب، ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں، اگر عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے اس خرچ کیے ہوئے مال کے برابر ثواب نہیں پا سکتا جتنا میرے صحابہ نے ایک لب یا ایک مد یا آدھا مد خرچ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ثواب پایا ہے۔
تو ذرا تصور کیجئے کہ یہ صبر جسے نیکی کی ماں کہی گئی ہے، جو نیکی کے ماں سے تعبیر کیا جاتا ہے، ام البر جسے کہا گیا ہے، اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا ثواب اگر ہم ضائع کرتے ہیں روزے کے حالت میں ناپسندیدہ اور مکروہ چیزوں کو کر کے، یا پھر دیگر معاملات میں، آپسی اختلاف میں، گھر کے جھگڑے میں، گھریلو معاملات میں، سماج اور سوسائٹی کے معاملات میں، دیگر لوگوں کے معاملات میں پڑھ کر کے اگر ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہم سے بڑا کوئی محروم شخص نہیں، ہم سے بڑا کوئی حرمہ نصیب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ بشارت سنائی، پہلے تو اپنے رسول کی زبانی سنائی، پھر اپنے کلام پاک میں اس بات کا انکشاف کر دیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے لوگوں کو بھرپور پورا بدلہ دیا جائے گا، اتنا بدلہ دیا جائے گا، اتنا بدلہ دیا جائے گا، اتنا بدلہ دیا جائے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ عام طور پر بہت کم ایسے اعمال ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بشارت دی ہے کہ ہم اس میں انلمیٹیڈ، لامحدود تمہیں اجر دیں گے، لامحدود اجر دیں گے۔ ایک تو روزہ بھی ایسا عمل ہے جس میں اللہ لامحدود دے گا، اور کتنا دے گا یہ نہیں جانتا۔ ایک صبر بھی ایسا عمل ہے کہ آدمی صبر کر لے فتنوں کے دور میں، صبر کر لے فتنوں کے وقت، صبر کر لے مصیبت کے وقت۔ اور ہوتا کیا ہے، آدمی جزا اور فضا کر کے، آدمی واویلا مچا کے، آدمی شور و پکار کر کے کیا اس مصیبت کو زائل کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ واویلا مچانے سے، فتنہ کھڑا کرنے سے اور شور و غل کرنے سے، مصیبت کے وقت پکارا کرنے سے مصیبت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ڈبل مصیبت ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم واویلا کر کے کسی بھی مصیبت کو کم نہیں کر سکتے، اگر کم ہو سکتی ہے تو یعنی کم تو نہیں ہوگی، مگر صبر اور اطمینان کب ہوگا؟ جب آدمی اطمینان اس وقت پائے گا جب اس پر صبر کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پاک پروردگار عالم عز و جل نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ عمل بھی ایسا ہے کہ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ کے لیے جو صبر کرتا ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، پریشانی کے وقت ہی صبر کیا جاتا ہے، جو ناپسندیدہ چیز کا جب سامنا ہوتا ہے تبھی صبر کیا جاتا ہے، ورنہ پسندیدہ اور موافق چیز میں صبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو دبا کے دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کون صبر کرنے کا ہے؟ مگر جب ناموافق حالات رہے، ہمارے مزاج کے خلاف جب بات رہے تو وہاں صبر کرنا چاہیے۔ اور انہی مقامات پر صبر کرنے والوں کے لیے رب تعالیٰ جل وعلا شانہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے کہ اتنا اجر دیں گے جو انلمیٹیڈ ہوگا، لامحدود ہوگا، لامتناہی ہوگا، جو انسان کے کون سے گنتی سے، اعداد و شمار سے باہر ہوگا۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک صبر کا، ادھر صبر کی فضیلت بتاتے ہوئے 25 شہید صحابہ کے برابر، مگر صحابہ سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ ایک عام انسان صحابہ کی نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ذہن میں رہے کہ کوئی یہ بھولنے لگے کہ ہم صحابہ سے بھی آگے بڑھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل سے اس کا ایمان بھی نکل جائے گا۔ صحابہ سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا، عام انسان۔ نبیوں کے بعد صحابہ کا ہی مقام ہے۔ تو 50 شہید صحابہ کے بارے میں ثواب ملنا، یہ آپ کی دنیا آخرت دونوں بدل دینے کے برابر ہے۔ اور پھر ادھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ انلمیٹیڈ اجر دیں گے، جہاں تک کوئی گنتی نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا، اتنا بڑا ہم اجر دیں گے، اور اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
پورا پورا بے حساب و کتاب اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ہر ناموافق حالات میں جہاں ہمیں صبر کی شدید ضرورت ہو پروردگار، ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بے صبری کا مظاہرہ کر کے ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے ہمیں بچا لے پروردگار عالم۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، صیام و قیام کو قبول فرما، اور ذخیرہ آخرت میں شامل فرما لے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔